अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी बड़े अजीम शख्स ने कुछ रोज़ पहले या कुछ साल पहले कहा था कि गल बद गई है, और आज भी ऐसा लगता है कि गल बद गई है। आज के दौर में भी ये जुमला और ये मायानाज मशहूर ज़माना जुमला काफ़ी फिट बैठता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN में जो मामलात थे, जो कि कल जिसके ऊपर हमने भरपूर प्रोग्राम किया, कल हमारे साथ बल्कि इनफैक्ट पैनल में अली परवेज़ साहब भी थे जो कि मुतल्लिका मिनिस्टर हैं, उसी पूरे अहवाल से अब जुमला दर जुमला जो है वो तबादला शुरू हो गया है। चीफ मिनिस्टर सिंध वर्सेस चीफ मिनिस्टर पंजाब, यानी कि मुराद अली शाह साहब वर्सेस मरियम नवाज साहिबा। आज हमने ये बहुत दिलचस्प एक तबादला देखा, और बल्कि इस हद तक जो है इसको कहा गया है कि PTI की B टीम बनती हुई पीपल्स पार्टी क्यों नज़र आ रही है। ये भी एक इजहार ख्याल अज़मा बुखारी साहिबा करती भी नज़र आई। मतलब इसमें मज़ीद ऐड ऑन भी किया जा रहा है इस तबादले में, एंड इट इज़ नॉट जस्ट पीपल्स पार्टी, MQM भी इसमें जो है पीछे ना रही। MQM ने भी कल भी इसके ऊपर बहुत कड़े एतराज़ात उठाए थे, बहुत सख्त तनकीद की थी, और जो ज़ाहिर है जो अपोजिशन की जमातें हैं वो तो वैसे ही पेश हमेशा से थी, और वो अभी भी ज़ाहिर है इस पूरे मौके को और ज़्यादा मज़ीद आगे ले जा रही हैं। और वो कह रही हैं, क्योंकि ANP भी अब मैदान में उतर आई है, उन्होंने भी कहा है कि अगर ये मामलात हल नहीं किए जाते, यकसा रिलीफ नहीं दिया जाता, सूबाइयत का कार्ड खेला जाता है, तो फिर वो लोग भी धरना देंगे। बहरहाल धरने की जहाँ पर बात हो रही है और जहाँ पर लॉन्ग मार्च या प्रोटेस्ट की बात हो रही है, वहाँ पर जमात इस्लामी भी अभी आजकल इनका नंबर पहला है, और PTI भी जो है वो भी कदम से कदम मिलाते हुए तरनौल में कहते हैं उन्होंने अब अपना जो पावर शो है वो करना है। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि उनको इजाज़त तो नहीं मिलेगी उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। क्या ये इस ऐलान के बाद वाक़तन PTI रुक जाएगी, पीछे हट जाएगी? इससे पहले हमें याद है कि PTI को जब इजाज़त मिली थी जलसे की इस्लामाबाद में, तो उन्होंने खुद ही अपना प्लान कॉल ऑफ करके वो जलसा और वो तमाम एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा में किया था। अब क्या होने जा रहा है, क्या इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा, इसके ऊपर बात रहेगी। बहरहाल जिस लफाजी का हम जिक्र कर रहे थे और जिन जुमलों के तबादलों का जिक्र कर रहे थे वो सुनिएगा। बिल्कुल बैक टू बैक मुराद अली शाह साहब ने जो बात की, बेबी कहकर उन्होंने मुखातिब किया मरियम नवाज साहिबा के ऐलान को और पंजाब गवर्नमेंट के ऐलान को सब्सिडी के बिजली पर, और मरियम नवाज साहिबा ने फिर उसका बहुत खासा सख्त जवाब दिया। दोनों बैक टू बैक सुनिएगा। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। जी नाजरीन, अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है, और दूसरी तरफ मुराद अली शाह साहब इसको बेवकूफ़ी करार दे रहे हैं सब्सिडी के ऐलान को। मतलब खासा इंटेंस हो गया है मामला। किस तरफ जाकर रुकेगा? क्या यहाँ पर इधर से कोई ठहराव आ जाएगा, यहाँ से कोई सीज़ फायर हो जाएगा, या फिर ये आगे बढ़ेगी? ये जो एक खासी खप डल गई है दोनों के दरमियान, इसके ऊपर बात करेंगे। और नाजरीन, आज जो ताज़ा तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो आज तलवारें गिरी हैं, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि वहाँ पर उनके ऊपर क्या सख्तियाँ मज़ीद होती हुई नज़र आ रही हैं। तोशा खाना केस में और भी चीज़ें जो हैं वो रेवलेशन सामने आई हैं, अब वो कहाँ जाएंगी, इसके ऊपर भी बात रहेगी। लेकिन 9 मई के 12 मुकदमात में से बुशरा बीबी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रिलीफ भी दे दिया है, तो ये भी एक अहम रिलीफ है जो कि PTI को मिला है। तो ये एक बैक एंड फोर्थ चलता रहता है रोज़ की बुनियादों पर। फिलहाल आज की जो अपडेट्स हैं इस हवाले से देखते चलिएगा नाजरीन। नैब ने बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशा खाना रेफरेंस दायर कर दिया है। ज़ाहिर है पुराना जो रेफरेंस है वो भी है, और अब ये नया रेफरेंस तोशा खाना रेफरेंस नंबर 2 सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है। रेफरेंस में बताया गया कि बुशरा बीबी को 7 से 10 मई 2021 को दौरा सऊदिया के मौके पर यह ज्वेलरी सेट दिया गया। ज्वेलरी सेट में 1 अदद अंगूठी, 1 अदद ब्रेसलेट, 1 नेकलेस और 1 जोड़ी बालियां शामिल थीं। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन अफसर तोशा खाना को कीमत का तखमीना लगाने और डिक्लेयर करने के बारे में आगाह किया, लेकिन ज्वेलरी सेट जमा नहीं कराया गया और कानूनी तौर पर अपने पास और गैर कानूनी तौर पर अपने पास रख लिया गया। तोशा खाना रूल्स के मुताबिक 50% रकम देकर ज्वेलरी सेट की कीमत 3 करोड़ 57 लाख तकरीबन 3.5 करोड़ तक बनती है, जबकि ज्वेलरी सेट की जो कम कीमत लगवा कर कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख का बताया जा रहा है कि नुकसान पहुंचाया गया। बानी PTI ने बुशरा बीबी के साथ मिलकर नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 9 सब सेक्शन 6, 4, 3 और 12 की खिलाफ वर्जी की, ये इल्ज़ामात हैं। और
نیب ریفرنس کے مطابق 1 اگست 2022 کو بورڈ میٹنگ کے بعد چیئرمین نیب کی ہدایت پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف انکوائری شروع ہوئی. نیب ریفرنس میں بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور بانی پی ٹی آئی نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں 108 تحائف میں سے صرف 58 جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے, یعنی کہ آدھے تقریباً اپنے پاس ریٹین کر لیے گئے, جس کے اوپر یہ تمام تر معاملہ بنا ہوا ہے اور یہ جو تحائف ہیں وہ الٹا ان کے لیے وبال جان بن گئے ہیں. کیا واقعی سیریسلی اس کے اوپر کوئی انڈائٹمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ دس از دا کریٹیکل کویسچن, ورنہ کیسز تو جو ہیں ہر دور میں ہر کسی کے اوپر بنتے ہی رہتے ہیں. انڈائٹمنٹ از دا پرائمری کویسچن, اس کے اوپر بات رہے گی. اور ملٹری کورٹس میں اب ٹرائل ہوگا عمران خان صاحب کا, کئی مرتبہ وہ یہ بات آگے کر چکے ہیں کہ بیسکلی اب ان کو حکومت کے اوپر وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو کچھ اور نہیں ملا, تو اب یہ ملٹری کورٹس میں مجھے لے جا کر اپنی جو خواہش ہے وہ حکومت گویا پوری کرنا چاہتی ہے. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہیں اور دونوں اطراف کے ویو پوائنٹس حاصل کرتے ہیں ان تمام معاملات پر. یہاں اسٹوڈیوز میں ناظرین جوائنٹ بائی رانا احسان افضل صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں, کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آل دیز امپورٹنٹ میٹرز. ویری وارم ویلکم. مہربانوں قریشی صاحبہ ناظرین ہمیں جوائن کرتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی ایک بے باک اور ویری پرومیننٹ آواز ہیں, اسپوکس پرسن ہیں. آپ کو بھی بہت خوش آمدید مہربانوں صاحبہ. بات کا آغاز میں رانا صاحب آپ سے کروں گی کہ معاملات کافی آگے جا چکے ہیں. اب میں ان کا کیا سوال کروں آپ سے, آپ کے اپنے الائز بھی آپ سے ان کا لگتا ہے دل بھر چکا ہے. دیو ہیڈ انف آف یو. پیپلز پارٹی کے میں نے آپ کو بیان سنائے, جواب بھی میں نے سنایا مریم نواز صاحبہ کا, لیکن ایم کیو ایم کے بیانات بھی اس سے کم نہیں ہیں خطرناک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کیبنٹ کی میٹنگ تھی تو پرائم منسٹر نے وہاں بھی اس چیز کا ذکر کیا. دیکھیں, وفاق نے 50 ارب روپے کی سبسڈی دی بجلی کے معاملات کے اوپر 0 سے 200 یونٹ کے درمیان میں, اور وہ وفاق نے پورے پاکستان کے لیے دی. پھر ہم نے بلوچستان میں 70 ارب روپے کا پروجیکٹ کیا سولر کا, کہ وہاں جو ٹیوب ویلز ہیں جو جہاں وہ لوگ بل نہیں دے پا رہے تھے, تو وہ مسئلہ جو بجلی ایک تھیفٹ تھا یا جو بھی تھا اس کا ایک پرماننٹ حل ڈھونڈا, وہ بھی اس کا بھی بینیفٹ پورے پاکستان میں ہر صارف کو جو ہے وہ ہوگا. اچھا, یہ جو اقدام لیا پنجاب نے, یہ پیورلی پنجاب کا اقدام تھا. کہتے ہیں بے وقوفانہ ہے. نہیں دیکھیں, وہ اس لیے ان کو لگ رہا ہوگا کیونکہ اب آبویسلی پریشر ایک بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ اگر پنجاب نے یہ جو ہے فیسیلیٹیشن دی ہے ایک عام صارف کو, تو سندھ بھی دے. اور دیکھیں, میں آپ کو بلکہ میں بتانا چاہوں گا, پنجاب والوں کا تو 45 ارب کا یہ بنا نا, کیونکہ وہاں آبادی زیادہ ہے. اگر سندھ یہ 200 سے 500 یونٹ کو سبسڈی دے گی تو وہ تقریباً 10-11 ارب روپے کی سبسڈی کم میں کام ہو جائے گا, کم میں کام ہو جائے گا انہی سلیب کے لیے. اسی طرح کے پی کے میں میرے خیال سے 6-7 ارب ہے, اور بلوچستان میں جو ہے وہ کوئی 1 ارب سے جو ہے یہ سبسڈی دی جاتی ہے. تو یہ صوبوں کا رائٹ ہے کہ وہ ایسی سبسڈی دیں یا نہ دیں. بہرحال بالکل مریم نواز صاحبہ نے جو چیف منسٹر ہیں, انہوں نے بالکل کہا کہ جہاں آپ یہاں خرچتے ہیں پیسے, تو اگر ہم نے عوام کو اس مشکل وقت میں, کیونکہ گرمیوں میں انہوں نے کرپشن تک کا جو ہے الزام لگا ڈالا اپنی اتحادی پہ, تو ایک خاصی معیوب بات ہے. جن کو آپ کرپٹ سمجھتے ہیں, آپ نے ان کا ووٹ لے کر حکومت بنائی ہوئی ہے. Isn't this very absurd? دیکھیں, انہوں نے جنیرک بات کی ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی اسپیسیفک بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اگر دیکھیں رانا صاحب, انہوں نے اسپیسیفائی کر کے اس بیان کو کہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے. ہاں بالکل, پیپلز پارٹی اسپیسیفک انہوں نے کوئی نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے ایک جنرل بات کی کہ جہاں یہ کچھ ہوتا ہے اور بالکل یہ اس معاشرے میں ہیں چیزیں, تو وہاں آپ کو فوکس, اگر عوام کو مشکل وقت میں, آپ جہاں گرمیوں میں آپ کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے اور بل زیادہ آتے ہیں, اس وقت اگر کوئی آسانی وہ پیدا کر رہی ہیں ایک عام آدمی کے لیے, تو اس کو بے وقوفانہ جو ہے وہ کہنے کی کوئی تک نہیں بنتا. اور رانا صاحب, آخری یہ آپ سے سوال ہے بیفور آئی گو ٹو مہر صاحبہ, کہ وہ بھی اوپن کریں ڈیبیٹ کو اپنے طور پر, لیکن یہ کہ آپ کو لگتا ہے موٹیویٹڈ ہے کیونکہ ایم کیو ایم بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, آپ کس کس کو بولیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ آج پرائم منسٹر ایم کیو ایم کے منسٹر کہیں سے آ رہا ہے ان کو, کوئی یہیں سے کہیں سے فیڈ بیک آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, کوئی انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا. جب پرائم منسٹر نے ایم کیو ایم کے منسٹر, فیڈرل منسٹر بیٹھے ہوئے تھے کیبنٹ کی میٹنگ میں, انہوں نے وہاں کوئی پوائنٹ ریز نہیں کیا. جب پرائم منسٹر نے کلیئر کٹ ڈیفائن کر دیا کہ یہ صوبائی اے ڈی بی سے انہوں نے نکال کے دیا, اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ عوام پہ جیسے مرضی وہ جو ہے وہ پیسہ لگائیں, اور سندھ کو اندر کوئی ہو سکتا ہے وہاں پر نہ بولے ہوں, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب اور فاروق ستار صاحب ان کے کل کے بہت یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے نا کہ اگر کسی صوبے نے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے پیسے عوام پہ لگانے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں. مطلب اٹس ناٹ موٹیویٹڈ, آپ کو لگتا ہے کہ میرے خیال سے کنفیوژن ہے, ان کو کنفیوژن یہ ہے کہ یہ کوئی یہ وفاق نے نہیں دیا, یہ صوبے نے اپنے عوام پہ
उन्होंने दिया है वो सिंध से डिमांड करें। तो यानी पीटीआई को इस पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए? नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा, इट इज जस्ट गोइंग टू, मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी जब इनको सबको आ जाएगी कि ये सूबाई नौयत की रिलीफ है और वफाकी नौयत की नहीं है, और इसमें जो लोग सूबे की नाराज भी हो रहे थे कि इसको बिला वजह अफसोस हुआ, इस तरह की भी बात कि इसको सूबाई नौयत दे रहे हैं, इस पे सियासत हो रही है उनको, तो ये बिल्कुल कोई अच्छा अमल नहीं है। और जब उन्होंने इन चीजों को क्लैरिफाई किया तो पूरी कैबिनेट ने एग्री किया। अच्छा, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी तो खैर है नहीं कैबिनेट में, एमक्यूएम वाले भी थे, उन्होंने कोई इस पे एतराज नहीं किया, उस पे कोई पॉइंट रेज नहीं किया, तो एग्रीमेंट ही थी ना। यानी कि वो मान रहे हैं कि तकलीफ जो है ठीक हो रही है वजीर आजम को, कि बिला वजह एक चीज का बतंगड़, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मेहरबानो साहिबा, आप ज्यादा खुश ना हो और पीटीआई इस पे ज्यादा जश्न ना मनाए, तो आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया इस बात से। अभी राना साहब ने जो बात क्लैरिफाई की है, बताया है कि ये सारी चीजें एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, नथिंग मोर टू इट। तरनौल में भी आपका जलसा लगता है होने से पहले इन्होंने मना कर दिया है जी। थैंक यू मोना, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, बिल्कुल हम कहाँ खुश होते हैं, बेवकूफ़ी ही है। और अगर कोई अहमकाना फैसले करे उस पर हम तो खुश नहीं होंगे। हम तो चाहते हैं कि आवाम को कॉस्मेटिक मेजर्स से सिर्फ बहलाया ना जाए, आवाम की सही माने में खिदमत की जाए। अगर तो यही डेवलपमेंट बजट है जो इनके पास था, पंजाब हुकूमत के पास, यही पैसे इस्तेमाल करते और पाकिस्तान का जो पंजाब का किसान है उसकी गंदम उठा लेते, उसको जाया ना होने देते, तो आज हमें जो अगला हमारा कपास का क्रॉप आ रहा है उसके अंदर हमें 50% कमी ना देखनी पड़ती, तो वो एक अच्छा इकदाम होता। ये बेवकूफाना इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी आपका जो बिजली के पेमेंट्स में एक खसारा है 50 अरब का, जिसको आपने पूरा करना है। उसके ऊपर आपने ये 45 बिलियन की सब्सिडी दे दी, तो ये टोटल इसमें जो गैप आएगा ये कैसे पूरा होगा? ये कॉस्मेटिक मेजर्स हैं लोगों को खुश करने के लिए। असल में क्या होगा कि इसके बाद बिजली और महंगी होएगी, क्योंकि असल प्रॉब्लम तो आपका इस मुल्क में कैपेसिटी पेमेंट्स का है। आप चाहे वो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, आपने आईपीपीज को एक सर्टेन अमाउंट देना है। और हम सबको मालूम है बहुत सारे इस तरह के पावर प्लांट्स हैं जो कि इस वक्त बिजली घर हैं जो प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे बिजली, मगर उनको भी हमें अरबों रुपए देने पड़ रहे हैं। तो अगर ये आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो उस मसले को हल करें। उन जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि इन्हीं की बदौलत है, ये नून लीग की ही खिदमत थी पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने 2013 में कुछ ऐसे मुआहदे किए कि जिसका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है महंगी बिजली के दामों के नजरिए। तो उस सब को हल करें। कॉस्मेटिक मेजर्स और ये टोपी ड्रामा ही हम इसे कह सकते हैं। मुराद अली शाह साहब ने बिल्कुल सही बात की, बेवकूफी ही है। आप चूंकि मेहर साहिबा, हाँ जी गो अहेड, ये इम्पोर्टेंट बात है। उसमें इन्होंने जो कह दिया कि इजाजत हमें नहीं मिली, तो इजाजत नहीं मिली इसका सिर्फ ये मतलब है कि एक तो ये कोर्ट के ऑर्डर्स की नफी कर रहे हैं, ये फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कर रहे हैं। तो इनके इस हुकूमत के आगे तो मेरे ख्याल में अदालतों की कोई वक़्त ही नहीं है। वो जो भी ऑर्डर दे दे इन्होंने वही करना है जो इनका खौफ इन्हें बताता है इन्हें करना है। इजाजत नहीं मिलने का मतलब है कि हमारे लोग उठाए जाएंगे, हमारे लोगों के घरों पे आज रात से छापे शुरू हो जाएंगे, लोगों पे एटीए के पर्चे होंगे और वहां पे वही दंगा फसाद होगा जो ये चाहते हैं। हम लोगों ने पुरअमन एहतजाज और एक जलसा कर कर आपको दिखाया स्वादी में। उसके बाद 14 अगस्त भी बहुत सारी रैलीज निकली, सब पुरअमन थी। लोगों पर तशद्दुद जरूर किया गया, औरतों को घसीटा गया, लिबर्टी में पुलिस ने उनसे बदतमीजी की, पिंडी में शेलिंग हुई, हमारे लोगों के घरों पे छापे पड़े, मगर हम पुरअमन रहे। तो मेहरबानो साहिबा ये बताइएगा, आपने चूंकि आपने वेरी फेयर, आप करेंगे फिर भी जलसा? यू विल गो अहेड विद इट डिस्पाइट नो परमिशन? इंशाल्लाह। और एक और बात इसमें अहम है, आपने मुराद अली शाह साहब की चूंकि बात की तायीद की है, तो अज़मा बुखारी साहिबा तो पहले ही आज कह चुकी हैं कि आप लोग तो बी टीम लग रहे हैं पीपल्स पार्टी की, तो ये फिर सही बात हो गई? हम किसी की बी टीम नहीं है, ना ही हमारी कोई बी टीम है, हम अकेले ही काफी हैं। जी राना साहब, अकेले काफी हैं वो, उनको कोई बी टीम की भी जरूरत नहीं है, आपके लिए अकेली पीटीआई सफिशिएंट है टू टेक डाउन योर गवर्नमेंट। और अभी दूसरी बात आपने तरनौल के हवाले से भी सुनी कि आप लोग दरअसल आपका खौफ है जो कि आपको इजाजत नहीं दे रहा कि उनको आप इजाजत दें, वरना वो कहते हैं स्वाबी में पीसफुल जलसा किया ना उन्होंने। कोई देखें, बात यह है कि जब खान साहब बाहर थे तो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, उससे क्या हो गया? देखें, सवाए इसके कि दुनिया देख रही थी कि मुल्क के अंदर
ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. سوائے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے کے اس جماعت نے کیا کیا ہے جب سے یہ اقتدار سے باہر آئی ہے؟ IMF کو خط یہ لکھتے ہیں, GSP+ اسٹیٹس کو یہ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں ان کا سوشل میڈیا. اس کے علاوہ جو نفرت اور جو تقسیم کی سیاست کی, جو 9 مئی کے واقعات تھے, جو جس طرح سوشل میڈیا ان کا جو کر رہا ہے, تو یہ جلسہ کرنا تو حق ہے نا سیاسی طور پر کسی کا بھی. آپ بھی کرتے تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے. دیکھیں بات یہ بالکل ہم کرتے تھے, لیکن ان کی ایک ہسٹری ہے جلسوں کی. جب یہ اسلام آباد آئے تو وہاں جلاؤ گھراؤ, پھر یہ ریڈیو پاکستان پہ حملہ آور ہوئے, پھر اور دیگر ان کے جو زمان پاک میں جس طرح انہوں نے پیٹرول بم برسائے. تو یہ اس جماعت کی ایک ہسٹری ہے کہ یہ وائلنس. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ ایسی الزامات ہیں, قیاس ہیں. یہ تو لوگوں نے لائیو دیکھی ہے نا چیزیں. یہ کہنا کہ یہ تو لائیو دیکھا ہے کہ پیٹرول بم یہ مار رہے تھے. اب تو خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ ہم نے 9 مئی میں پیٹرول بم نہیں مارے تھے, ہم نے زمان پاک میں مارے تھے. وہ آپ نے شاید سنی ہو, تو وہ تو وہاں سے بھی تصدیق اس کی ہو گئی. اس کے دیکھیں اس جماعت کا وائلنس کی ایک تاریخ اب تو چیپٹر بائی چیپٹر اب تو لکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جماعت جو ہے وائلنس کرتی ہے. بہرحال اگر ان کو اجازت چاہیے. نہیں, ابھی لیٹسٹ جو تھا وہ تو سوابی جلسہ تھا نا, اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. اچھی بات ہے, لیٹسٹ ایگزامپلز پہ چلیں, ان کو اجازت دے دیں. اچھی بات ہے. اگر یہ دیکھیں اجازت تو لوکل گورنمنٹ نے دینی ہے, ملنی چاہیے. اگر جو ہے اچھا, یہ عطا تارڑ صاحب آئی تھنک اس پہ منع کر رہے ہیں. میں اس لیے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ملنی چاہیے, اور اگر ان کو کہا ہے, اور یہ ظاہر ہے ان کا سنائیے گا. آئی تھنک عطا تارڑ صاحب کا ہے ہمارے پاس اس حوالے سے سارٹ. انہوں نے آج ہی یہ والی بات کی ہے. آل رائٹ, آج یہ بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے میں سمجھتا نہیں ہوں کہ انہیں اجازت ملے گی. انہوں نے کہا میں سمجھتا نہیں ہوں, بالکل, اور میرا اوپینین بھی یہی میں نے آپ کو پہلے دیا. لیکن پھر بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ اپلائی کریں لوکل انتظامیہ کو. اگر سیکیورٹی سچویشن اور دیگر معاملات میں یہ وہ ان کو مسئلہ نہیں ہے تو وہ دیکھیں, انہوں نے یہی کہا کہ میں نہیں سمجھتا, تو میں نے آپ لوگ انفلوئنس نہیں کرتے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو. نہیں, دیکھیں بات یہ کہ وہ انڈیپینڈنٹ, وہ جس کو مرضی اجازت دے نہ دے. دیکھیں بالکل وہاں جب اپلائی کریں گے تو دیکھا جائے گا. باقی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی میرے خیال سے روات میں ان کو اجازت ملی تھی جلسے کی, پھر یہ وہاں انہوں نے کیا نہیں. تو جی اب یہ بات تو ہے ویسے تو میرے خیال سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کو آگے چلنے دیں. مہنگائی جو ہے وہ 11% پہ آ گئی ہے, بجلی کے اوپر عوام کو ریلیف مل گیا ہے, IMF کا معاہدہ انٹیکٹ ہے, روپیہ سٹیبل ہے, ایکسپورٹ آپ کی $30 ارب تک جو ہے وہ اس کو کراس کر چکی ہے. آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ اپنے اتحادیوں کو منا لیں گے؟ ان کی بات تو بعد میں آئے گی. ان تمام چیزوں پہ اور اچیومنٹس پہ جو آپ بتا رہے ہیں, آپ کے اتحادیوں کو خوش ہونا چاہیے. میرے خیال سے اتحادیوں کا نہیں, میرے خیال سے اتحادیوں کا جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی اور جو MQM کی لیڈرشپ ہے اس میں مکمل اتفاق ہے حکومت کے ساتھ, اور کوئی ایسی فرکشن نہیں ہے. ہوتے ہیں لوگ, ہماری جماعت میں بھی ہوتے ہیں جو اپنی انڈیپینڈنٹ رائے کا اظہار کر دیتے ہیں, دیگر جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کولیشن کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی تھریٹ ہے. کمیٹیز موجود ہیں, کمیونیکیشن ان سے جاری ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کو کوئی اس طرح کا چیلنج اس وقت کوئی موجود ہے کہ کولیشن پارٹنرز کی طرف سے کوئی پرابلم ہے. ایکچولی مہربانو صاحبہ, آپ لوگوں کی طرف سے بھی اعلانات کی کمی نہیں تھی, کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ستمبر میں آپ لوگ جیل کی طرف مارچ کریں گے اگر خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا. وہ کیا ابھی بھی آپ کا پلان انٹیکٹ ہے؟ کیونکہ وہ حماد اظہر صاحب نے کیا تھا اور وہ پھر اعلان کے بعد خود مستعفی ہو گئے. اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا, یہ بات بھی غلط نہیں ہے جو رانا صاحب نے گنوائی کہ روات میں آپ کو اجازت ملی تھی نا جلسے کی, شاید آپ کو لگا کہ اس طرح سے لوگ نہیں آ پائیں گے اور پذیرائی نہیں ملے گی, آپ کے نمبرز پور ہوں گے, آپ نے کیونکہ خود ہی اس کو کال آف کر دیا تھا. پھر جی, سب سے پہلے جو سپٹمبر کی انہوں نے اندیا دیا تھا کہ اگر جب عدالتیں چھٹیوں سے واپس آئیں گی اور اسی طرح عدالتی فیصلوں کی نفی ہوگی اور بوگس کیسز دوبارہ بنائے جائیں گے, تو پھر ضرور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اڈیالہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے, جو کہ ایک پرامن احتجاج ہوگا, ایک پرامن مارچ ہوگی. اور کیوں نہیں, وہ بھی ہمارا حق بنتا ہے. ہم اڈیالہ جیل کو کوئی توڑنے نہیں جا رہے. اور جہاں تک حماد اظہر صاحب کا مستعفی ہونے کا حوالہ ہے, تو انہوں نے صرف پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیا ہے. وہ ابھی بھی پنجاب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ ہیں, اور وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے, تو وہ جو عہدہ ہے, وہ جو آفس ہے, وہ ابھی بھی ڈاکٹر یاسمین کے پاس ہے. تو ایسی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور اس کی ان کی وجوہات تھیں جو انہوں نے بیان کی. اب آگے بڑھتے ہوئے رانا صاحب بڑی گفتگو کر رہے تھے کہ ہماری ایک وائلنس یا انتشار کی تاریخ رہی ہے. تو اس تاریخ کے باوجود پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا. تو میرے خیال میں اب بہتر ہے کہ عوام کو تعین کرنے دیں کہ کون کس کی کیا تاریخ ہے اور وہ کس کو پسند کرتے ہیں. اور اگر انہیں اتنا ہی لگتا ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف ایک انتشاری ٹولہ ہے یا ایک جتھا ہے جو اس ملک میں صرف جلاؤ گھیراؤ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو عدالت میں لے کر جائیں، اس کو کیبنٹ میں ڈسکس کریں اور لگا دیجئے بین، ہمیں ڈکلیئر کر دیں کہ ہم ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم ایک سیاسی جماعت ہے تو بطور ایک سیاسی جماعت ہمارے کچھ حقوق ہیں اور پر امن احتجاج ان میں سے ایک ہے۔ آپ اس کو ایک 9 مئی کا جھوٹا بیانیے کو بنیاد بنا کے ہمیں اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک بالکل ناجائز حرکت ہوگی اور کورٹ آرڈرز کی وائلیشن بھی ہوگی۔ ویسے یہ پلان تو تھا آپ کا، رانا صاحب انہوں نے بات کی۔ جی آپ مکمل کر لیں، ہاں مکمل کر لیں آپ۔ میں صرف آخری بات، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی یہ بات کر رہے ہیں، بالکل پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو 2022 میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ضرورت نہیں تھی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جو ہیں 3 بار مہنگائی مکاؤ مارچ انہوں نے کی، تب بھی ہمیں انسٹیبلٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کو ہم نے ہمیشہ سپیس دی، ان کو ہمیشہ ہم نے ان کا حق دیا جمہوری کہ یہ احتجاج کریں۔ اس کے بعد جو باجوہ صاحب کے ساتھ یہ گاڑی کی ڈگیوں میں چھپ کر شہباز شریف صاحب ملاقاتیں کرتے تھے، جن کا اعتراف آج ان کے اپنے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب اگر کہانیاں بتا رہے ہیں تو پلیز ریموو۔ خواجہ آصف صاحب نے ڈگی والی بات ویسے میں نے سنی نہیں، شہباز شریف کی بات بھی نہیں کی تھی انہوں نے، ڈگی والی بات نہیں کی، وہ کسی اور نے کی ہے، مگر وہ خود کہتے ہیں کہ وہ اور طریقے سے کی ہوگی، وہ اور اسپیکر صاحب جو اس وقت پنجاب کے ہیں ان ملک احمد بہت ملاقاتیں ہوئی، ان کو ملک احمد، ان کو 2019 سے ملاقاتیں شروع ہو گئی تھی، ان کو دعوت دی گئی۔ تو یہ جو سارا گٹھ جوڑ ہے، جو لندن پلان کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا تو انہوں نے خود اعتراف کر لیا اس گفتگو میں، وہ کہانیاں نہیں ہیں، وہ خواجہ آصف نے آن دا ریکارڈ ٹیلی ویژن پہ دیا، آپ ان کے شارٹ چلا سکتے ہیں ابھی۔ تو تب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ عوام کو سرو کرنے کے لیے کر رہے تھے کہ اپنے مفاد؟ رانا صاحب یہ سیریس ایلیگیشنز ہیں، آپ کے ایک سرٹن سیکشن آف یور پارٹی ڈینائز دس، لیکن آپ کے کوئی اس میں بھی شک نہیں ہے، وفاقی وزراء بھی کئی دفعہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو کہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب محمد زبیر صاحب کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ جی باجوہ صاحب کے ساتھ معاملات سیدھے کیے جائیں آپ کی لیڈرشپ کے، بیک ان دا ڈے جب ان کو سپوکس پرسن بنایا گیا تھا میاں صاحب کا اور مریم صاحبہ کا۔ دیکھیں پارٹی نے ان کو بالکل نہیں بھیجا تھا، اور وہ خود سے لگے ہوئے تھے۔ دیکھیں وہ اپنا ان کا کوئی پرسنل تعلق ہے جس کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ جو خواجہ صاحب نے بات کی وہ خود آئے تھے جتنے، اور ایک سیاستدان کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو سیاستدان دروازہ نہیں بند کرتا۔ باجوہ صاحب آئے تھے؟ نہیں، باجوہ صاحب کی نہیں میں بات کر رہا، زبیر عمر کی، میں خواجہ صاحب کی ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ان سے کوئی ملنے آیا ہے تو سیاستدان کے پاس ہر کوئی آتا ہے اور اوپن ڈور پالیسی ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی ٹائم لے کے کوئی ہم ان سے بات چیت پارٹی لیول ہم کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگ گئے تھے، آپ سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا، آپ لوگ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے تھے کہ خدارہ ہم سے معاملات سیدھے کر لیں اپنے۔ زبیر صاحب کو پارٹی کی طرف سے ہدایت نہیں تھی کہ وہ جا کے باجوہ سے ملیں، ان کے کوئی پرسنل ان سے تعلقات تھے، میرے خیال سے ان کے وہ پتہ نہیں بیچ میٹ تھے یا کیا تھے، تو وہ اس ریفرنس سے اگر خود گئے اور انہوں نے کوئی بات چیت کی ہوگی وہ علیحدہ ہے، لیکن پارٹی پالیسی نہیں تھی کہ ان کو وہ بھیجا جائے، اور یہ پارٹی نے کبھی بھی وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا اور یہ اسی لیے وہ سارا کر رہے تھے۔ ہی از نیور سیڈ کہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں خود میرے خیال سے انہوں نے، میں نے جو ان کا ایک انٹرویو، خیر اب وہ موقف بہتر دے سکتے ہیں، لیکن یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی کہ کسی کو کسی کے پاس بھیجا جائے۔ اور جہاں تک خواجہ آصف صاحب کی بات ہے، وہ نہیں ملنے گئے تھے، ان کے پاس وہ آئے تھے اور ان سے خود ملنے آئے تھے، ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو دیم۔ اور جو ملک احمد صاحب کی بات، لیکن دیکھیں بات یہ کہ یہاں تو کسی اس چیز کی تو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ جو باجوہ صاحب تھے ان کی سیاست میں مداخلت تھی، اور وہ اسی مداخلت کے ذریعے جوڈیشری کی بھی مداخلت تھی، وہی مداخلت ہی خان صاحب کی اقتدار میں وجہ بنی، اور وہ یہ ان کا الٹا الزام ہے، وہ کہتے ہیں ان کی مداخلت کی ہی وجہ سے آپ لوگ ابھی دوبارہ آپ براجمان ہوئے۔ تو دیکھیں نا، جب ان کے سر سے شفقت کا ہاتھ انہوں نے اٹھا لیا جس کے تحت یہ حکومت میں تھے، اور دیکھیں ان کے اپنے سابقہ صدر کہتے تھے جس طرح یہ نیپی چینج کرواتے تھے، ابھی یہ بہت جمہوری بنے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیپی چینج کرواتے رہے، تو کہنے کا مقصد جب وہ شفقت اور محبت کا ہاتھ ان کے سر سے جب اٹھا تھا تب یہ کولیپس کیا تھا۔ اس کو آپ کہیں کہ اگر آپ کے ویو میں وہ اتنے پرابلمٹک فگر ہیں، فارمر آرمی چیف باجوہ صاحب، ایک تو آپ نے ان کو ایکسٹینشن بھی دی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں،
پھر اس کے بعد یہ کہ ابھی آپ کون سا ان کے خلاف موو کر رہے ہیں؟ جنرل فیض پہ یور گورنمنٹ از ویری ایکسائٹیڈ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کا بھی اس حوالے سے خاصا ایک تمسخر اڑایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ the DGI was operating on his own without instructions from his army chief؟ ایک تو جو DGI پہ ابھی جو سابقہ جو فیض حمید صاحب کے اوپر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ خود احتسابی کے تحت ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے۔ اٹ از بین، دیکھیں سپریم کورٹ سے جو ہدایت آئی کہ انکوائری ہو، اور اس انکوائری کے سلسلے میں وہ جو سارے معاملات جو چلے جو ملٹری نے کی وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے ہو رہی ہے۔ کیا سویلین حکومت جو ہے جو مداخلت کے ذریعے 2018 میں جو باجوہ صاحب جس طرح خان صاحب کو اقتدار میں لے کے، میں بلکہ سنا بھی دیتی ہوں اس پہ عمر ایوب صاحب کہ وہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا بات کی ہے کہ دونوں کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت کے DGI اپنی مرضی کے بغیر چلتے ہیں۔ سنیے گا۔ DGI جو ہے وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا۔ DGI ریڈیٹڈ پاور لیتا ہے آرمی چیف سے۔ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب سے پہلے پوچھے کہ جی آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ چیزیں کیوں ہوئی؟ جی DGI چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا رانا صاحب اپنی مرضی سے۔ سب سے پہلے تو یہ جو DGI ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹلی ورکس انڈر دا پرائم منسٹر، یہ پتا ہونا چاہیے کہ DGI جو ہے بیچ میں آرمی چیف نہیں آتے۔ ہاں نہیں آتے، وہ جو چین آف کمانڈ ہائرارکی جو ہے وہ ہی از ڈائریکٹلی رپورٹنگ ٹو دا پرائم منسٹر، اور یہ آج بھی اسی طرح ہی ہے اور کل بھی اسی طرح تھا، اور بڑے عرصے سے یہی نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہرحال جو ان کے اوپر جو جتنے بھی ابھی کاروائی ہو رہی ہے اٹ از ناٹ لنکڈ ود جب وہ DGI تھے، یہ تو ابھی تحقیقات اندر پروسیس ہیں، اور یہ آفٹر ریٹائرمنٹ۔ لیکن ابھی آپ نے خود بھی تو کہا نا بالکل مطلب چند سیکنڈ پہلے کہ باجوہ صاحب کا ان کے اوپر دست شفقت تھا، تو آپ خود بھی تو مان رہے ہیں کہ ان کو وہ پیٹرنیج دیتے تھے۔ نہیں دیکھیں Why aren't you moving against them؟ اگر وہ میں نے تو کہا کہ فیض کے اگینسٹ بھی جو ہے سویلین گورنمنٹ نے نہیں موو کیا، میں یہی تو آپ کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ان کی خود احتسابی ہے، اور اگر کوئی ایسا کوئی ہوا I appreciate your honesty، کیونکہ اس کے اوپر ہم خاصا حیران ہوتے ہیں جب وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں اور ایسے کلیم کرتے ہیں جیسے ہم نے موو کیا ہے فیض حمید کے خلاف۔ دیکھیں یہ تو جو انکوائری آرڈر کی سپریم کورٹ نے اور ملٹری نے وہ اس انکوائری کو کیا، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ ویری فیئر، یہ اچھی بات ہے اور یہ سچی بات ہے، یہ آنےسٹ بھی ہے۔ مہربانو صاحبہ ان کی اپنی خود احتسابی کا عمل ہے، اور آپ کی غلط، آپ کی انلیگل جو ایک پیٹرنیج جو آپ کو وہ دے رہے تھے فیض صاحب، وہ دراصل ان کے گلے پڑ گئی ہے آ کے۔ اور اب تو ثاقب نثار صاحب نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ان کا خاصا رابطہ تھا فیض حمید صاحب سے۔ بیسٹ فرینڈز تھے جی، ان یور فیور بیسٹ فرینڈز تھے دونوں؟ جی میرے خیال میں حکومت کو خود بھی ابھی تک پتا نہیں ہے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف، جنرل فیض حمید کے خلاف چارجز کیا ہیں۔ پہلے ہم نے سنا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی انکوائری تھی وہ تو ٹاپ سٹی کے حوالے سے تھی، ابھی انہی حکومتی جو نمائندے ہیں انہیں کی طرف سے پریس کانفرنس میں پتا چلتا ہے کہ اصل میں ان کو ٹرائی کیا جا رہا ہے، ان کے تانے بانے جو ہیں وہ 9 مئی کی کنسپریسی سے ملتے ہیں، یا پھر وہ بغاوت آرمی میں چاہ رہے تھے یا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا پھر ان کی سیاسی مداخلت کی وجہ سے۔ تو پہلے یہ تو تعین کر لیا جائے شاید کہ جنرل فیض کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے، اور جہاں تک جی بالکل ایک ادارہ ہے اس کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی ضرور کرنی چاہیے ہے، بہت اچھا ہے، اور اگر تو اس بنا پر ہو رہی ہے کہ سیاسی مداخلت جو انہوں نے کی یا ان کا کردار رہا تو بہت اچھی خوشائن بات ہے۔ میرے خیال میں ہر سرونگ اور ریٹائرڈ جو بھی آرمی میں رہ چکے ہیں انہی عہدوں پر، ان کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے ہے، کیونکہ یہ تو سب اعتراف کرتے ہیں کہ اس ملک میں مداخلت ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے آج بھی۔ لیکن خان صاحب نے بھی اعتراف کیا تھا مہربانو صاحبہ کہ مینج کرتے تھے وہ اسمبلیز ان کے لیے، اور اسی لیے وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ DGI۔ تو میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کری نا، میں تو I'm talking of on a broader spectrum کہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ملک میں مداخلت ہوتی ہے سیاسی، جو کہ ان کے حلف کے خلاف ہے۔ تو اگر ادارہ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے۔ گو بیک ٹو، اگر کیونکہ جس کی چل رہی ہے مہر صاحبہ، یہ کیا PTI کی طرف یا خان صاحب کی طرف نہیں جانی چاہیے کہ آپ کیوں کہتے تھے ان کو کہ آپ ان کے لیے غیر قانونی طور پر اسمبلیز مینج کریں، اور جیسے ووٹ آف جو یہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف ووٹ تھا وہ بھی انہوں نے ڈیفیٹ کروایا تھا، اور آج بھی انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں آپ لوگ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ پھر دوسری طرف کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ یہ سیاست میں کیوں آ رہے ہیں؟
नहीं, हम तो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी करें, इनसे पूछें इनको फॉर्म 47 लाख की किसने दिए। सारा इनका जो भरम है वो टूट जाएगा। देखिए, मैं एक बड़े ब्रॉडर इशू पे बात कर रही हूँ। बिल्कुल होनी चाहिए है अकाउंटेबिलिटी, आज भी होनी चाहिए है। क्या आज मुदाखलत रुक गई है? हमें सबसे पहला बुनियादी सवाल तो ये पूछना होगा, बिल्कुल सही सवाल ये जो अकाउंटेबिलिटी का अमल होता है, अकाउंटेबिलिटी का अमल हम शुरू करते हैं जब हम कहते हैं एक चीज, एक गलत हरकत थी, नहीं होनी चाहिए। बट मेहर साहिबा, आप लोग भी तो मुदाखलत ही मांग रहे हैं ना, अगर आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ बातचीत नेगोशिएशंस आर्मी से करेंगे। नॉट एट ऑल मोना, हमने बिल्कुल मुदाखलत नहीं मांगी, हम तो बात ही यही करना चाह रहे हैं कि इस मुदाखलत को बंद करें। इसलिए मिलना चाह रहे हैं कि ताकि बोले मुदाखलत बंद करें। आईनी हदूद में रहकर अगर काम करेंगे तो अदालतों पे जो प्रेशर है, एक दफा मुदाखलत कर लें फिर ना करें। अपने आप को दिया, नैब अमेंडमेंट आप लोगों ने की अपने आप को बचाने के लिए। कानून में, आइन में चेंजेस आप करते हैं जैसे आपको सूट करते हैं। जब आपको सूट किया तो आप ट्राइब्यूनल्स के हवाले से एक ऑर्डिनेंस ले आए। जब आपको सूट किया तो आपने नैब की जो मुद्दत है इन्वेस्टिगेशन की उसको बढ़ा दी। जब आपको सूट करेगा, ये बात तो है वैसे राना साहब, इस तरह की कुछ भी नहीं मिला तो आपने नए ज्वेलरी सेट निकाल लिए। ये आपको अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेशन आपकी तरफ से हमेशा आती रही है, और मुदाखलत की बात होगी तो ये 90 की दिहाई तक जाएगी मेरे ख्याल में। जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की जब बात होती है तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, ये वैसे इसहाक डार साहब नायब वजीर आजम है, वो हमारे प्रोग्राम पे भी उन्होंने बात की थी, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का एक फोरम बनाया जाए। राना साहब, IJI कैसे बनी? बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें, और 90 की दिहाई तक जाएगी। उसमें देखिए, आप लोगों के गले बहुत कुछ पड़ जाएगा। देखिए, हमें 90 की दिहाई पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 90 की दिहाई के बाद मिसाके जमहूरियत हुआ, जिसके अंदर ये रियलाइज़ हुआ कि हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होना चाहिए सियासी जमातों को। और 2008 से 2018 में जो पॉलिटिकल स्पेस मौजूद थी सियासी जमातों को, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड थी, और मेरे ख्याल से बिल्कुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बैक फुट पे थी। फिर फ्रंट फुट पे अगर वो आए, 2008 से 18 तक बैक फुट पे थी, बिल्कुल बैक फुट पे थी, और ये रिकॉर्ड की बात है, और इसमें तज्जिया कार इससे तो फिर, लेकिन उनकी जो वापसी का अगर कोई रास्ता बना तो वो खान साहब के जरिए बना। आपके रास्ते से आए हैं बजरिया PTI, खान साहब जो है वो इनके कंधों पे चढ़ के आए, और उन्होंने जो मिसाके अब वो क्या करें मेहर साहिबा, आपने उनको एक साइकिल में फंसा दिया है ना। एक मैं तो समझता हूं उनको डिजाइन बना के दिया, ग्राउंड इज सेट फॉर देम टू इंटरव्यू। इस वक्त जो है, देखिए, हम तो समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर हर इदारे को अपना रोल अदा करना है, लेकिन जो मुल्क के अंदर हालात हैं वहाँ जिस तरह मैं साहिबा, आई हैव द फाइनल वर्ड फ्रॉम द लेडी, वो कुछ कहना भी चाह रही हैं आपकी इसी बात पे। जी, आई एम जस्ट सेइंग कि बिल्कुल मान लेते हैं, दरवाजा हमने खोला और ये आगे बिछ के लेट गए उस दरवाजे के, हमारे ऊपर से चल के जाएं। आपसे तो तवक्को थी राना साहब, दरवाजा आप बंद करेंगे, आप दोनों से तवक्कुआत। 19 में देखिए, हमारा तो एक ही फोकस है, वो मुल्क की मईशत है, हम उसको बेहतर करना है, एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना है, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। ये हमारा फोकस है, और इसमें सब अदारों को मिलकर जो है वो काम करने की जरूरत है, और वो हम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने मुल्क के मफादात के खिलाफ काम किया, आज वो ज़ेर एहताम है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ मैंने बढ़ना है इसी के ऊपर, लेकिन टू द लेडी एंड जेंटलमैन जिन्होंने खासा इस वक्त हेवीली कंट्रीब्यूट किया है इस पूरी टॉक में, और देखते हैं कि ये जो दरवाज़ा है ये कौन बंद करेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस मौजू को मजीद आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सिर्फ एक इत्तेहादी या सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आ रही थी, बल्कि हर कोई अपने तौर पर इसके हवाले से डिसग्रंटल्ड नजर आता है। टू टॉक ऑन द सेम नाज़रीन, जॉइंड हियर बाय अ वेरी पर्टिनेंट वॉइस, डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें वक्त दिया है उन्होंने इस खास खुसूसी सेगमेंट में अपनी एक्सक्लूसिव टॉक के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी के लिए, आपके कीमती वक्त के लिए। वज़ीर आज़म की बात मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आज वज़ीर आज़म ने जब बाकायदा मीटिंग की इन तमाम तर शिकायत के हवाले से, जो कि आप बतौर इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी भी जिसके ऊपर कल से खासी नाला नज़र आती है, तो सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है वज़ीर आज़म साहब ने। शफाफ तरीके से पंजाब ने अपने फंड से 2 महीने की रिलीफ मुहैया किया पंजाब के अवाम के लिए। इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी सूबे भी अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। जी फारूक सत्तार साहब, क्या वजह है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं एक ऐसी चीज के ऊपर जिसमें पंजाब ने अपने तौर पर अपने फंड्स निकाले और मुहैया किया है अवाम को रिलीफ?
देखें, अगर इस तरह सूबाई, गिरोही और जमाती सियासत होने लगेगी ना, तो फिर जो कोएलिशन गवर्नमेंट है और जिन मुश्किल हालात में इस वक्त मुल्क है, सियासी बहरान संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है, माशी बहरान तो इतना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गहरा हो गया है, उसने इतनी तबाही बर्बादी मचा दी है कि मुझे डर है कि अब क्या यहाँ से वापसी मुमकिन होगी भी कि नहीं। ये इतनी बड़ी आजमाइश, इतना बड़ा इम्तिहान है सियासी बसीरत का, सियासी बुर्दबारी का, और एक ऐसी ये लम्हा फ़िक्रिया, एक ऐसी दावत फ़िक्र दे रहा है कि क्या कोई इस मुल्क में लीडर है जो पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन कि सबको साथ लेके हमें चलना है। और अगर पंजाब की हुकूमत अपने पैसों पर ये फ़ैसला कर रही है और सूबाई सिंध की हुकूमत ये फ़ैसला नहीं करना चाहती, तो क्या मरकज़ सिंध के सूबे और KP के सूबे के बिहाफ पे वहाँ की बिजली में कोई रियायत देगा ताकि किसी एक सूबे के अवाम जो अगर एहसास महरूमी और पहले से ये बैनुल सूबाई मसाइल हैं, बैनुल खित्ती मसाइल हैं, अर्बन रूरल सिंध का सिंध में है, हज़ारा का खैबर पख्तूनख्वा में है, सराइकी का मसला पंजाब में है, तो अगर किसी वज़ीर आज़म के रेडार पे या उसकी स्क्रीन पर ये सारे मसाइल मौजूद ना हो, उसकी निगाह में हर वक्त ना हो और उसका कोई भी बयान उन सारी चीज़ों का अहाता ना करते और वो एक आसानी से कह दे कि भाई ये तो पंजाब को हमने जो नेशनल जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से NFC से साथ में NFC के मुताबिक मिलता है, अब उनकी मर्ज़ी वो उन नोटों पे आग लगा दें या उन नोटों को खर्च कर दें या वो उन्हें कहीं, मेरे ख्याल में ये इतनी आसान बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने इस पर एतराज़ या तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया है, MKM के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पहले फिर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी बाज़गश्त आई थी, और फिर उसके बाद 31 पैसे पूरे मुल्क में कम हो रहे हों फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस FAC में, और कराची पर 3 से 5 रुपए का इजाफा हो रहा हो, तो यहाँ की रिहायशी जो सारफीन हैं उनके लिए तो सिंपली ये है कि अब वो ना जिंदों में ना मुर्दों में, मैंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब तो वो सारी चीज़ों से बेगाने होकर रियासत से, आइन से, कानून से किसी भी वक्त जब अपने घरों से निकलकर किसी बड़ी सड़क पर आकर धरना देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार, मैं आपसे अगर अर्ज करूं कि जिस्म अब आपने बिल्कुल अपनी जो शिकायत हैं एक दफ़ा फिर बयां की और आपने बताया कि किस बुनियाद पे आप दरअसल ये तनकीद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद थे पिछले सेगमेंट में और वो ये बात कर रहे थे, वो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। उन्होंने ये कहा कि आज जो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की सदारत में, जिसमें MQM के भी वफाकी वज़रा मौजूद थे, वज़ीर मौजूद थे, उन्होंने तो कोई एतराज़ नहीं उठाया और वहाँ काबीना में आप लोग, आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से चुप्पी इख्तियार की गई जब वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासत ना करें, और जब वज़ीर आज़म ने कहा कि आप इसके ऊपर सूबाई तौर पर इस मामले को डील करें, तो आपके वज़रा सर वहाँ क्यों खामोश थे, नंबर 1। और दूसरी बात यह कि चूँकि आप मुआशी मामलात को बहुत अच्छा समझते हैं, वफाक ये कहते हैं कि वफाक के पास तो NFC अवार्ड्स और ये 18वीं तरमीम के बाद फंड्स ही कोई नहीं बचते कि वो एक नेशनल लेवल पर ये तमाम इस तरह की कोई सहूलत दें या सब्सिडी दें, तो गोया इसलिए जो ये बॉल है ये है ही सूबाई हुकूमतों के कोर्ट में। देखिए, अगर ऐसा भी है तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इदारा फिर कहाँ चला गया, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाके कम से कम अगर 2 सूबे और एक वफाक एक होकर इन सूबों के पैसे जो दिए जा रहे हैं, जो सब्सिडी वो नहीं देना चाहते, वो रोक के वो कहें कि भाई ये इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, जैसे बेनज़ीर सूबों के पैसे रोक दें। अच्छा, आपने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया। देखिए, है ना आइडिया। मैं तो 35 सालों में आइन, कानून, रियासत, मुल्क, जमहूरियत, सियासत को अल्हम्दुलिल्लाह MQM के पास ऐसे लोग हैं, इतने तरबियत याफ्ता, इतने तजुर्बा शुदा कि वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान की कमी को पूरा कर सकते हैं। सारी सियासी जमातों को एक जगह और वो बैठने के लिए आमादा हो जाए तो उनके दरमियान एक ऐसा हल निकाल सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ना भी हो तो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें हम, और हम आगे बढ़े। बाकी मुल्क को तो यरगमाल बनाकर तजुर्बाकारी में तो कोई शक नहीं है फारूक साहब, कोई शक नहीं है तजुर्बाकारी में, लेकिन आपके वज़रा फिर ये तजवीज़ वहाँ क्यों नहीं देते वज़ीर आज़म की जब इजलास में जब सदारत हो रही होती है इस मामले पे?
دیکھیں اگر وہ کاٹ انویئرز، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آج کیا بات ہوگی، اور وہاں موقع ہی نہیں ہے، ٹائم لیمیٹڈ ہے، اور پھر وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر اعظم ہم سے ایز اے پارٹی، مجھ سے، خالد بھائی سے اور مصطفیٰ کمال بھائی سے ملے نا، اور وہاں پر ہم یہ ساری باتیں کھل کے رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں جو بات پبلک میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے نہیں کہتا. پھر دیکھیں دوسری بات، اگر اسی طرح کی بات کر رہے ہیں نا آئین کی کہ وہ صوبے کا اختیار ہے، تو مجھے بتائیے کہ آرٹیکل 158 کے گیس پاکستان کے جس صوبے میں جس علاقے کے نکلے گی وہاں اس کا پہلا حق ہے. تو پھر ہمیں یہ حق دیں کہ ہم کے الیکٹرک کو اور اپنی بجلی زیادہ گیس پہ بنائیں تاکہ ہمیں سستی ملے، اور ہماری گیس پورے ملک میں کسی اور کام کے لیے یوز نہ ہو. ہماری اس پہ اختیار، ہماری مرضی ہونی چاہیے، لیکن وہ پنجاب کو گیس دی جاتی ہے. تو پھر دیکھیں اگر یہ ساری باتیں ہونے لگے گی، اگر آپ بھی اس صوبے کے اختیار کو مان کر جو قومی وسائل ہیں، بھائی ٹیکس تو کراچی کا 60% ہے، تو پھر تو سب سے زیادہ تو میرا حق بنے گا. اگر آبادی کی بنیاد پر بھی تقسیم ہوتا ہے سب کچھ، تو بھائی سندھ کو سندھ کی آبادی کا ملتا ہے، لیکن کراچی کو کراچی کی آبادی کا نہیں ملتا. تو کیا آبادی کا حرف آخر، اور یہ کیا قرآن مجید کی کوئی آیت ہے کہ صوبہ ہی ایک یونٹ ہے جس کی آبادی کو مانا جائے گا؟ صوبے کے نیچے اگر 33 شہر سندھ میں ہے، اگر 60-70 شہر پنجاب میں ہیں، کے پی کے میں، تو ان شہروں کا، وہاں لوگوں کا، ان بلدیاتی اداروں کا، شہری حکومتوں کا، مقامی حکومتوں کا تو صرف کاسمیٹک ہے، نمائشی ہے، ان کا تو حق ہی نہیں. تو پھر آرٹیکل 7 فارغ ہو گیا، آرٹیکل 32 فارغ ہو گیا، آرٹیکل 140 سے فارغ ہو گیا. بڑا زبردست آپ نے جواب دیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار، ایز ایکسپیکٹڈ آف یو. آپ نے آئین کا حوالہ دے کے آپ نے بڑا جواب بخوبی دیا ہے کہ NFC ایوارڈ کی بات کی جائے گی تو پھر یہ بھی ہوگی کہ وسائل کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا یہ دوسری بات ایک اور سنیے گا. دوسری بات آپ مکمل کریں. NFC ایوارڈ 2008 میں یا 8 میں آخری ہوا تھا. NFC ایوارڈ جو 7واں ایوارڈ تھا، اب 16 سال ہو گئے. 5 سال کے بعد ہونا چاہیے، لازمی ہے، یہ آئین میں ہے. بالکل کیوں نہیں ہو رہا؟ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی نے بھی نہیں کہا. چاروں اور مزے کی بات ہے آپ دونوں حکومتوں میں اتحادی تھے. MQM سر فاروق صاحب، دونوں حکومتوں میں آپ اتحادی تھے، آپ نہیں پریشرائز کرتے اپنی حکومت کو؟ پر یہ بات اٹھاتے تھے. دیکھیں نا، صوبے جب سارے اختیارات اور وسائل لینے کے بعد بھی اگر کراچی کو، حیدرآباد کو، سکر کو اس کا شیئر نہ دیں، تو ہم تو اس وقت کے وزیر اعظم سے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ شہباز شریف تھے، یا اس سے پہلے، ہم تو کہتے رہے ہیں پبلکلی، کبھی کبھی آتے ہیں پبلکلی بھی ساری بات کرتے ہیں. لیکن اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف ہماری اکیلی نہیں ہے، ہمارے کچھ خصوصی مسائل بھی ہیں، لیکن جو پورے ملک کے عمومی مسائل ہیں اس میں یہ صوبائیت یا صوبے کی سیاست یا اپنی مرضی سے ایک آیت کو انٹرپریٹ کر کے اپنے حق میں بات کر لیں، دوسری آیت کو آپ دیکھیں نا، اب یہ نہیں چلے گا. اب پورے قرآن مجید کی جو تشریح اور جو اس کی تفہیم ہے اس کو تفسیر، اس کو سمجھنا ہوگا. اسی طریقے سے پورے آئین کو لے کے سمجھنا ہوگا. دلچسپ مثال 5 سال کا کوئی قومی ایجنڈا وضع کرنا ہوگا، ایک مفاہمت اور مصالحت قومی کرنی ہوگی. اپنی صحیح بات ہے، اپنی مرضی سے اور اپنی کنوینئنس کے اوپر نہ قرآن کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے اور نہ اس طرح سے امتیازی طور پر آئین کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. فاروق صاحب آپ سے ایک کھلا سوال ہے میرا، ایکسپلیسٹ سوال جسے کہتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ MQM کے بارے میں، چونکہ آپ لوگ ہر حکومت سازی میں سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں، آپ کولیشن میں ہوتے ہیں، اور شاید آپ سے کناروں میں یہ بات کرتے بھی ہوں گے، لوگ پوچھتے بھی ہوں گے کہ کہیں سے کہا جا رہا ہے آپ کو، کیونکہ یہ جو ایک کھپ ڈل گئی ہے بجلی کے بلوں پہ اور IPPs کو لے کر، یہ تمام اطراف سے ڈلتی ہوئی اچانک نظر آ رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آف دا ریکارڈ PMLN کے لوگ بھی کئی والا یہ ایک خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف. کبھی ایک طرف سے PTI آ رہے ہیں، پھر جماعت اسلامی آ رہے ہیں. وہ لوگ کم تھے کہ یہی مدعے آپ نے ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے اٹھا لیے ہیں. بالخصوص MQM کے والے سے کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے کہیں سے، کوئی کیا کہتے ہیں چائنیز وسپر آ رہی ہے کہیں سے. نہیں دیکھیں، اگر وفاقی حکومت تو اس وقت باغ ڈور تو شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے نا. اچھا تو وہ یہ سوچے یا PML یہ سوچے کہ جب یہ IPPs کے معاہدے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پہلی حکومت میں ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے وہ 200 ارب روپے کبھی کبھی آپ کو دینے پڑتے تھے سالانہ IPPs کو. بجلی وہ بنائے نہ بنائے، بجلی بیچے نہ بیچیں،
وہ جو بجلی کے کارخانے بجلی خریدے نہ خریدے لیکن 200 ارب، اب وہ 200 ارب بڑھتے بڑھتے اب یہ جو PDM2 گورنمنٹ ہے اس میں 2000 ارب روپے ہو گیا ہے۔ اب ڈی ویلیویشن جو پیسے کی ہوئی ہے، امپورٹ بڑھ گئی اور ایکسپورٹ ہو نہیں سکی کیونکہ ڈالر بھی گرتا چلا گیا، یہ بھی فیکٹر ہے، بلوں کی وجہ سے ڈالر بیس معاہدے ہیں تو ریلیٹ بھی تو کر رہے ہیں نا حالات کے ساتھ کہ اب تو سارا ملبہ IPPs پر بھی گرے گا نا، اور یہ کہہ کے تو آپ اس شیلڈ کے پیچھے چھپ نہیں جائیں گے کہ بین الاقوامی معاہدے ہیں، اگر ہم نے ختم کیے تو انٹرنیشنل کورٹ میں جائے گا، بھد اڑے گی، ملک کی بدنامی ہوگی اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور جائے، میرا سر عرض یہ تھا فاروق بھائی آپ انٹرنیشنل کہ یہ تمام آپ کو آپ کی اپنی باتیں، کوئی سرگوشیوں کا جو خدشہ اظہار جو کر رہے ہیں PMLN والے، آپ اس خدشے کو، وہ سرگوشیوں والی بات کو رد کرتے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو بالکل رد کرتا ہوں میں کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ MQM IPPs کا مسئلہ ہو، بجلی کی جو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز 3 سے 5 روپے بڑھے اس کا مسئلہ ہو، جو 5 روپے بھتہ کراچی والے خصوصی دے رہے ہیں، گردشی قرضوں سے کراچی کا کوئی لینا دینا نہیں کہ الیکٹرک کا یا کراچی کے صارفین کا، لیکن 3.25 روپے فی یونٹ کراچی والے اس پر بھی دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کسی کے کہنے سے نہیں، ہمیں اپنی پالیٹکس کرنی ہے، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا ہے۔ ہاں ہوا ضرور چلتی ہے الیکشن کے آگے، یہ ہوا کی دراصل میں آپ سے بات عرض کر رہی تھی کیونکہ ہوا تمام اطراف سے چل رہی ہے، چاروں اطراف سے۔ ہاں دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی پارٹی فیوریٹ ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی پارٹی دیوار سے لگائی جاتی ہے۔ 2018 میں فارم 46 کی دھار کی تلوار کے اس میں ہمیں ذبح کیا گیا تھا، اب شاید فارم 47 کی اس میں PTI کو تھوڑا سا زیادہ ذبح کر دیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2018 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، ہماری 8 سیٹیں کراچی سے چھینی گئی، اس کو نظر انداز کریں۔ 2013 کے الیکشن میں کہتے تھے کہ 4 حلقے کھولیں نواز شریف، اور جب ہم 2018 میں عمران خان کے اتحادی ہوتے ہوئے کہتے تھے کہ بھائی ہمارے 4 حلقے کھول دیں، تو آپ نے نہیں کھولے۔ تو بات ساری ہے کہ اپوزیشن میں آپ کا موقف کچھ، اب 3 بڑی جماعتوں کی اصل بات صحیح ہو گیا۔ آپ نے اپنے ہوا کی جو بات کہی ہے نا کہ ہوا تو بہرحال چلتی ہے، اس کو ہم لوگ تھوڑا انٹرپریٹ کریں گے، پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار آپ کے قیمتی وقت کے لیے، آپ کے آراء کے لیے، آپ نے بڑے بے باک انداز میں بات کی اور بہت آپ نے امپورٹنٹ گفتگو کی۔ تھینک یو ناظرین، اللہ حافظ۔